تو خیراً ہم مجلس اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی. سب سے پہلے اپنی مجلس کا آغاز ہم دعائیں امام زمانہ سے کرتے ہیں کہ خدا مد متعال کی ذات اس مجلس کے صدقے میں، اس پڑھنے کے صدقے میں ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما دے. اس طرح کے آپ الفاظ اپنی مجلس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. یہ میں ویسے ہی آپ لوگوں کو ویسے ہی بتا رہی ہوں، آپ لوگوں نے ویسے ہی پڑھنا ہے تاکہ خود سے بھی بے شک ایڈ کر لیں. یہ نہیں کہ بالکل ایگزیکٹ جو میں نے پڑھا ہے وہی پڑھنا ہے، اس سے آگے پیچھے کچھ بھی پڑھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اپنے بھی الفاظ جو آپ لوگ کے جو اچھے الفاظ ہوتے ہیں آپ استعمال کریں. تو جو ہے مجلس کی یہ جاذبیت ہی الفاظ ہوتے ہیں سب سے زیادہ. تو ہم اپنی مجلس کا آغاز دعائیں امام زمانہ علیہ السلام سے کریں گے. تو آپ سب بھی سامعین سے آپ کہیں کہ آپ سب بھی مل کے پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اس سر میں آپ لوگوں نے اس سر میں لیں، اپنی سر لگائیں، جیسے مرضی پڑھیں، لیکن سر اچھی سی ہونی چاہیے، پیاری سی، جو آپ لوگ اچھے طریقے سے پڑھ بھی سکیں اور لوگوں کو بھی وہ جو ہے وہ پسند آئے. کیونکہ لوگ سنتے ہیں سر والا سننے ذرا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو اس طریقے سے پڑھیں گے تو زیادہ جو ہے لوگوں میں جاذبیت ہوگی اس پڑھنے کی بھی. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اس طرح پڑھنے ہیں. دعائیں امام زمانہ سے آپ نے آغاز کیا مجلس کا، تو اب انشاءاللہ اچھی مجلس بھی ہوگی. اس کے بعد آپ دعا کروائیں سامعین کے لیے کہ جتنے بھی، یعنی یہ مجلس رکھی گئی ہے، یہ معرفت امام زمانہ کے لیے مجلس رکھی گئی ہے، خداوند متعال اس فرش اعضاء کو، اس مجلس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. اور خصوصاً وقت کے امام کے لیے ضرور دعا کروانی ہے. آخر میں کروائیں، پہلے کروائیں، جب بھی کروائیں، لیکن دعائے امام زمانہ کے بعد آپ نے امام زمانہ کے ظہور کے لیے ضرور، ان کی تعجیل کے لیے، ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کروانی ہے کہ خداوند متعال کی ذات اس مجلس کے صدقے میں ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اور پھر آپ سامعین کے لیے بھی دعا کریں کہ جتنے بھی سامعین یہاں چل کر ایک ایک قدم چل کر آئے ہیں، خداوند متعال ہر ایک قدم کے بدلے میں ان کو اجر عظیم دے، معرفت امام حسین علیہ السلام دے، معرفت امام زمانہ علیہ السلام دے. کیونکہ یہی اصل دعا ہے. دنیا کی دعائیں نہیں مانگنی، دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے خداوند متعال. فقط اگر چاہیے تو معرفت امام حسین علیہ السلام چاہیے، امام کی مجلس کی معرفت چاہیے. ہمیں مجلس کا مقصد پتہ ہونا چاہیے کہ مجلس کس مقصد کے لیے ہم کیوں اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، کیوں امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتے ہیں، کیوں ان کے فضائل پڑھتے ہیں، کیوں سنتے ہیں. تو یہ لوگوں کو بتائیں نا کہ ہم جو ہے دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگیں، بلکہ ہم نے اصل میں مجلس کا مقصد جاننا ہے. تو خداوند متعال ہمیں اصل مجلس کا، اصل جو عزاداری ہے اس کا مقصد، اس کا عزاداری کا مقصد ہمیں سمجھنے کی کوشش فرمائے، اور ہم جو ہے اصل میں امام زمانہ علیہ السلام کے قریب ہو سکیں. تو یہ تھوڑی سی دعائیں کروانے کے بعد آپ نے اپنے خطبے پر آنا ہے.